I have a question. It's about tayammum. جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ دے ڈونٹ ہیو دیٹ فیسلٹی اویلیبل فار دا وضو، تو وہ تیمم کر سکتے ہیں؟ اور تیمم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ کن کن کنڈیشن میں کرنا الاؤڈ ہے؟ اور میں نے سنا تھا ڈسٹ سے اور مٹی سے، یعنی کہ وہ جو گرد ہے نا، گرد کے ساتھ اور مٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور پلس یہ کہ وہ ماربل سے بھی میں نے سنا ہے کر سکتے ہیں، واللہ عالم۔ تو پلیز اس کا جواب دے دیجیے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہ جیسے لوگ تحیۃ الوضو کرتے ہیں، تو کیا وہ تحیۃ الوضو کی جو ہے اس تیمم کے بعد بھی کر سکتے ہیں؟ یہ الاؤڈ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ پلیز سر اس کی وضاحت کر دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش رکھے اپنے زمان میں، کہ آپ بہت دین کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبول و مقبول کرے، اور آپ کے موازین حسنات میں رکھے، اور آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی نصیب فرمائے، رزق حلال کی فراوانی کرے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اپنا خیال کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ ہمارا چینل دراصل ایک منفرد نوعیت کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ عرب اور عجم کے درمیان جو خلیج ہے اس سے پر کر رہا ہے، ایک ایسا برج بن کر سامنے آ رہا ہے۔ آپ اپنے گھر بیٹھے دینی مسائل کا حل اردو زبان میں وائس میسج کے ذریعے ہمیں واٹس ایپ پر اپنا سوال بھیجتے ہیں، ہم یوٹیوب پر جواب لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ رومانہ امریکہ سے یہ جاننا چاہ رہی ہیں تیمم کی فیسلٹی نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ کیا تیمم کر سکتی ہیں، کن چیزوں سے تیمم کر سکتی ہیں، اور کون کون سے احکام ہیں، کون کون سے عبادات ہیں جو کہ وہ تیمم کے بعد بجا لا سکتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے اس سلسلے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ سماعت فرما لیجئے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن كُنتم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو، یا تم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، یا تم عورتوں سے مل چکے ہو، پھر تمہیں پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پس اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو۔ اور صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سفر پہ تھی، غزوے سے واپسی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے میں حضرت عائشہ کا ہار گم ہو جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ہار کو اپنی بیوی کو، دیکھیے کتنا خیال رکھتے تھے اپنی بیوی کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی بیویوں کا خیال کرنے والا بنا دے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آپ نے قافلے کا پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پر صبح تک قیام کیا کہ جب روشنی ہوگی تب ہم ہار ڈھونڈ لیں گے اور نکل چلیں گے۔ فجر کا وقت آ گیا، فجر پانی ختم ہو چکا تھا، پانی کی تنگی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق بھی سفر میں ہیں، اور وہ صحابہ ان کے پاس جاتے ہیں شکایت لے کے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے دیکھیں کتنی پریشانی ہو گئی ہے، اور حضرت ابو بکر ان کی شکایت سن کر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور خوب ڈانٹ پھٹکار لگاتے ہیں، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر سخت سست کہتے ہیں، اور تمہاری وجہ سے یہ تاخیر ہو رہی ہے، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پریشانی کا مداوع کر دیا، اور یہ آیت نازل ہو گئی کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا۔ بیسیکلی تیمم کے سلسلے میں چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، تیمم اگر آپ کے گھر میں کوئی تیمم کٹ نہیں ہے، حالانکہ آج کل تو مکتبوں والوں نے بھی تیمم کٹ بنانی شروع کر دی ہے، اور ہندوستان میں تو میرے خیال سے اس کٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر چاروں طرف گرد و غبار ہوتا ہے۔ تو سعودی عرب میں خیر خاص طور پر میں نے ہاسپٹلز میں دیکھا ہے کہ دارالسلام پبلیکیشن کی ایک تیمم کٹ ہر دروازے، ہر روم میں رکھی رہتی ہے۔ تو آپ اس کٹ پر، وہ جو کٹ ہے اس میں ریت ہوتا ہے، اور ریت اگر نہ بھی ہو
تو جیسے رومانہ جاننا چاہ رہی ہیں ماربل یا ٹائل جس کو کہتے ہیں، یا کوئی ایسی زمین یا جس پر کلر کیا گیا ہو، پردے ہوں، ان پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر تراب یا غبار موجود ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے اس پوری زمین کو پاک کیا گیا ہے، اور یہ جو ریت ہے، یہ جو تراب ہے، اس سے پاکی اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت اور یہ سہولت اسی سفر میں آئی جس سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہار کو تلاش کرانے کے لیے پورے قافلے کو رکوا دیا تھا۔ اب یہ جاننا چاہتی ہیں رومانہ کہ آیا ایسی صورت میں ہم تحیۃ الوضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں شیخ ابن باز اور دیگر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کام کو آپ وضو کرنے کے بعد انجام دے سکتی ہیں وہ کام آپ کر سکتی ہیں۔ البتہ آپ کا یہ کہنا کہ آپ اگر فیسلٹی اویلیبل نہ ہو، فیسلٹی سے مراد صرف اگر پانی ہے تو بالکل درست ہے، اگر پانی میسر نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک چیز اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، پلیز اس کو ضرور سنیے۔ بہت سارے لوگ تساہل برتتے ہیں، ڈاکٹر سعد الخسلان اس سلسلے میں کچھ نصیحت فرما رہے ہیں۔ اور تیمم لوگ کرتے ہیں لیکن پانی موجود ہوتا ہے۔ شدت البرد کہتے ہیں کہ جناب بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، اب ہم پانی ٹھنڈ کی وجہ سے وضو نہیں کر پائیں گے، اس لیے تیمم کریں گے۔ یہاں ہی جبکہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ پانی گرم کر لیں۔ الحمدللہ آج کل پانی کا گرم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم چائے کافی پانی پینے کے لیے اور کھانا بنانے کے لیے بھی تو گرم کرتے ہیں۔ یہاں جو نقطہ بیان کیا جا رہا ہے، جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ تیمم اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ پانی کی قلت نہ ہو۔ پانی کی اگر پانی نہیں ہے، پانی آپ کو پتا ہے کہ موٹر جل چکی ہے، پانی آپ کو پتا ہے پڑوسی سے لے کر آؤں گی اور وہ آپ کو دے دے گا، تب پانی چونکہ دستیاب ہے پڑوس میں اور آپ لے سکتی ہیں تو اس کے لیے تیمم ضروری نہیں ہے، آپ کو وضو کرنی ہوگی پانی کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ جناب موٹر خراب ہو چکی ہے اور ظہر کی اذان ہو گئی ہے یا عصر کی اذان ہو گئی ہے اور جماعت یا اذان کے بعد آپ پانی نہیں کہ صحیح وقت پر نماز نہیں پڑھ پائیں گے، تاخیر ہو جائے گی موٹر چلنے میں یا پانی کے آنے میں یا کسی فالٹ کو صحیح کرنے میں، تو ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصلاۃ علی وقتہا، افضل کام وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ حتی لو کان جو بارد، اگر آپ ٹھنڈ کی وجہ سے وضو نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو چوٹ لگی ہوئی ہے، یہ آپ کی الگ بات ہے کہ آپ بیمار ہیں۔ اگر بیمار ہیں تو وہ کنڈیشن تو آپ پر پوری آ گئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو بیماروں کو حکم دیا ہے کہ فتیمموا صعیدا طیبا، تو ہر وہ پاک چیز، وہ گرد و غبار، وہ مٹی، وہ پردے پر چسپا ہو، صوفے پر چسپا ہو، ٹائل پر لگی ہو، گلاس پر لگی ہو، شرط یہ ہے کہ پاک گرد و غبار ہونا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ بہت سمپل ہے، آپ ان ہاتھوں کو کھول کر اس طرح سے اس پر مٹی پر رکھ لیں، اور پھر اگر زیادہ مٹی نظر آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھونکا اور ایسے جھاڑ دیا، اور پھر اپنے چہرے مبارک پر اس طریقے سے، جیسے کہ ہمارے یہاں ہم نماز کے بعد ہاتھ پھیرتے ہیں نا چہرے پر، اس طریقے سے ہاتھ منہ جیسے دھوتے ہیں ویسے آپ نے دھو لیا، اور پھر اس کے بعد یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو کرنے کی چیزیں ہیں ہر وہ چیز کر سکتی ہیں آپ، جیسے کہ نماز تحیۃ الوضو بھی پڑھ سکتی ہیں، اسی طریقے سے وضو کے بعد آپ جو دعا پڑھتی ہیں وہ تیمم کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ تیمم وضو ہی کا نعم البدل ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر وضو ہم کریں گے تبھی ہم نماز پڑھیں گے، جب فرض نماز ہو سکتی ہے آپ کے تیمم کی وجہ سے، تو کیا سنن اور
اور نوافل نہیں ہو سکتے تو یقینی بات ہے سنن اور نوافل بھی ہو سکتے ہیں. تو ہر وہ کام جو نفل یا فرض نماز آپ ادا کرتی ہیں یا ادا کرتے ہیں تیمم سے، ہر کام ہو سکتا ہے. كان تسخين الماء ولذلك تجد انه في امور دنياه لا يؤثر البرد عليه. یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر دنیا کے کام ہوں تو ٹھنڈ کو بالائے طاق رکھ کر کافی بھی بنائی جائے گی، گرم پانی بھی پلایا جائے گا، چائے بھی پلائی جائے گی، سب کچھ کیا جائے گا. لیکن جب نماز کی بات آئے گی تو کہیں گے جناب پہلو تہی کی جائے گی کہ ہم تیمم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ٹھنڈ بہت ہے. تو ٹھنڈ عذر نہیں ہے. اگر ٹھنڈ ڈاکٹر نے منع کیا ہے تب تو آپ پھر تو مریض ہیں. يطبخون ويصلحون القهوة والشاي يصنعون قهوة والشاي قهوة السعودية. آج بلکہ بس دیکھ رہا تھا سعودی عرب نے ایک نام اناؤنس کیا ہے جو عربی قہوہ جس کو بولتے تھے اب اس کو کہا جائے گا یہ سعودی قہوہ ہے. لكن الصلاة قربت وعدل التيمم لا يجوز العدول التيمم إلا عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله. عند فقد الماء او عجز عن الاستعمال. دو چیزیں ہیں رومانہ جو انہوں نے بتائی ہیں وہ یہ کہ اگر پانی نہیں ہے جو فیسلٹی آپ بیان کر رہی ہیں نا، اگر پانی دستیاب نہیں ہے تب آپ وضو کی بجائے تیمم کر سکتی ہیں. یا عجز عن الاستعمال الماء، یا پھر آپ پانی کو استعمال نہیں کر سکتی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی اور بھی وجہ سے، تب آپ تیمم کر سکتی ہیں. عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله. عندما الماء موجود بإمكان تسخينه. عندما الماء موجود، جب پانی موجود ہے اس ایسی صورت میں تیمم نہیں کیا جائے گا. لا يجوز العدول التيمم. هذه أيضا من التساهل. التساهل عند نعم الناس. صحیح بات ہے، یہ سستی ہے، یہ کاہلی ہے. يتيمم وهو قادر على استعمال الماء ان صلاته لا تصح. اگر استطاعت ہے اور آپ اس بات کی طاقت رکھتے تھے کہ وضو کر سکتے تھے اور آپ نے وضو نہیں کری سستی اور کاہلی کی وجہ سے، تب شیخ فرما رہے ہیں کہ نماز درست نہیں ہے. لأنه قد عدل التيمم مع وجود الماء والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء. فلم تجدوا ماء. اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا فلم تجدوا ماء. اگر پانی نہیں ہے تب آپ وضو کر سکتے ہیں، وضو کی بجائے تیمم کر سکتے ہیں. فلم تجدوا ماء. هذا والماء هنا موجود. والماء موجود. جب پانی موجود ہے تو آپ پانی کی موجودگی میں تیمم نہیں کر سکتے ہیں. لكنه متيسر. وكذلك أيضا كونه يصلي في السيارة لأجل البرد هذا أيضا من صور التساهل. یہاں بہت ساری چیزیں شیخ نے بیان کی ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ تیمم جائز ہے اور تیمم ان صورتوں میں جب کہ پانی دستیاب نہ ہو یا پانی کے استعمال سے آپ کی صحت کو نقصان ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے. اور اگر پانی موجود ہے اور آپ استعمال کر سکتے ہیں تب آپ کی نمازیں درست نہیں ہوں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو شرف قبولیت بخشے اور اس چینل کو لوگوں کے لیے اسلام پر چلنے کا ایک آسان طریقہ ان کو سمجھانے کا سبب بنا دے. اور اس چینل کو، اس کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ براہ کرم لائک بھی کیا کریں اور اس کمنٹس بھی دیا کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں. اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے جو چینل اس لائق کہ دیکھا جائے وہ اس لائق بھی ہے، فائنینشیل اس کو سپورٹ کیا جائے. تو جوائن ممبرشپ کے دروازے گوگل نے کھولے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے چینل کے ممبر ہیں وہ اپنی ممبرشپ اپ گریڈ کریں گے اور جو ممبر نہیں ہیں وہ ممبر بن کے اس کاروان توحید کی شمع کے اجالے کو اور بہتر بنانے کی جد و جہد میں ہمارے ساتھ شریک رہیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اذان ہو رہی ہے مغرب کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرما دے. لا الہ الا اللہ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.